یہ کہانی صرف ایک چرواہے کی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل ٹرسٹ کی وہ مثال ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا زمانہ جب دنیا آج جیسی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ دور دراز کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان غریب چرواہا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ کسی بڑے خاندان سے نہیں تھا، اس کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا اور راستے بھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ شکر کے کلمات ہوتے، چاہے اس کے پاس کھانے کو صرف سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ اس کی سادگی پر ہنستے اور کہتے کہ یہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے کیسے زندگی گزارے گا۔ لیکن یوسف کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایک دن جب یوسف بکریاں چرا رہا تھا تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بارش شروع ہو گئی۔ یوسف نے فوراً بکریوں کو ایک غار کی طرف ہانک دیا۔ غار تنگ تھی مگر اتنی تھی کہ وہ اور اس کے جانور محفوظ رہ سکیں۔ بارش پوری رات ہوتی رہی۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے وقت پر پناہ دی۔ صبح جب وہ باہر نکلا تو پورا علاقہ بدل چکا تھا، نالے دریا بن چکے تھے اور راستے کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ یوسف سمجھ گیا کہ گاؤں واپس جانا مشکل ہے، کھانا بھی ختم ہونے کو تھا، لیکن اس نے گھبرانے کے بجائے دعا کی اور کہا، اے اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک امیر تاجر تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی مگر دل سخت تھا۔ ایک رات اسے خواب آیا کہ اگر اس نے غریبوں کی مدد نہ کی تو اللہ اس کی دولت چھین لے گا۔ وہ ڈرا مگر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ چند دن بعد اس کا قافلہ ڈاکوؤں کا شکار ہو گیا، سارا مال لٹ گیا۔ حمزہ پریشان ہو گیا۔ آخر ایک بزرگ کے مشورے پر اسے احساس ہوا۔ دوسری طرف یوسف پہاڑوں میں پھنسا ہوا تھا مگر اس کا ایمان کمزور نہ ہوا۔ اللہ نے اسے پھلدار درخت اور صاف پانی کا چشمہ عطا کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا۔ حمزہ نے مسجد جا کر سچی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ غریبوں کی مدد کرے گا۔ کچھ دن بعد یوسف واپسی کے سفر میں ایک زخمی مسافر سے ملا، اس کی مدد کی۔ وہ مسافر کریم تھا۔ یوسف کے ایمان سے متاثر ہو کر اس نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھا۔ گاؤں واپس پہنچ کر یوسف کی کہانی نے سب کے دل بدل دیے۔ کریم نے یوسف کے ساتھ تجارت شروع کرنے کی پیشکش کی۔ یوسف نے استخارہ کیا اور قبول کر لیا۔ کاروبار میں مشکلات آئیں مگر اللہ کی مدد سے سب آسان ہو گیا۔ یوسف غریبوں کی مدد کرتا رہا، ایک بوڑھی عورت کی خدمت کی، اس کی دعاؤں سے کاروبار میں برکت آئی۔ ایک بیمار اجنبی کی مدد کی جو دراصل بادشاہ کا قاصد تھا، اس نے یوسف کی سفارش کی۔ بادشاہ یوسف کے کردار سے متاثر ہوا اور اسے شاہی خزانے کا نگران بنا دیا۔ یوسف نے شرط رکھی کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے گا۔ اس نے دولت کو غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے استعمال کیا۔ ملک میں انصاف پھیل گیا۔ حمزہ نے مدرسہ بنوایا، کریم ایماندار تاجر بن گیا۔ قحط آیا تو یوسف نے خزانے سے اناج تقسیم کروایا، کسی کو بھوکا نہ رہنے دیا۔ بعد میں یوسف کو امن مشن کے لیے بھیجا گیا، اس کی حکمت سے جنگ ٹل گئی۔ بادشاہ نے اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ سالوں بعد ملک ترقی کر گیا۔ یوسف بوڑھا ہو گیا مگر ایمان ویسا ہی رہا۔ اس کے پوتے نے پوچھا، زندگی کا راز کیا ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یوسف کی کہانی سنائی جاتی ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ سچا ایمان اور اللہ پر ٹرسٹ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایک غریب چرواہا بھی اگر دل سے اللہ پر بھروسہ کرے تو پوری قوم کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔